احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا بہت بڑی کمظرفی، ہلاکت اور جہالت ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کا بہت کچھ ہو، لیکن آپ ناسمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے پہلے انسان کی زبان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے ہی پڑتا ہے، اور دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ انسان زندگی میں کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں، کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لاتا ہے، اس لیے بیٹیوں کو اپنی حفاظت کرنا ضرور سکھانا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ شخص کبھی اپنی ذات سے محبت نہیں کر سکتا جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہو، جس کو اپنوں نے چھوڑ دیا ہو۔ ایسا انسان اذیت پسند ہو جاتا ہے، پھر اسے خود میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ میں اداس ہو سکتی ہوں، دکھی ہو سکتی ہوں، رنجیدہ ہو سکتی ہوں، مگر مایوس نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ کامیابی انہیں کی قدم چومتی ہے جو اپنے جوش، عزائم پر لوگوں کی منفی سوچوں کو حاوی نہیں ہونے دیتے، اور اپنی جدوجہد سے منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ کہانیاں شاید اس جہان کے لیے نہیں ہوتیں، کچھ صلے شاید ثواب کی صورت میں ملتے ہیں، کچھ محبتیں بس فنا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کی تمام مشکلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے ہاں کون بہترین ہے یہ تو وہی جانتا ہے، ہم لوگ تو باتیں ہی کرتے ہیں، اپنے دامن میں نہیں جھانکتے۔ کتنا داغدار ہے اور وہی رب ہے جو ہمارے عیب ڈھانپے ہوئے ہے۔ جب تک آنکھ سے دیکھا نہ ہو، کان سے سنا نہ ہو، کسی کے کردار پر انگلی مت اٹھائیں۔ وقت لوٹ کر آتا ہے، جو دیتے ہو وہ لینا بھی پڑتا ہے، خواہ وہ ذلت ہو یا کسی کو دی ہوئی عزت۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوتی ہے۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتے ہیں۔ اپنے کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ تم خود کو زحمت نہ دیا کرو، کبھی جو مجھ سے اکتا جاؤ
کوئی تکلیف میری وجہ سے نہ سہنا، کوئی بھی لحاظ رکھے بنا مجھے جانے کے لیے کہہ دینا، اور پھر تم دیکھنا میں موت سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو جاؤں گا۔ وہ صرف عبادت والوں کا نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے احساس و جذبات کو کچل کر دوسروں کی خواہش و جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ جہاں اپنے احساس سے بڑھ کر دوسروں کے احساس کا احترام کیا جائے، وہی انسانیت کی سب سے بڑی معراج ہے۔ کم ظرف لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور دراصل یہی غریبی اور کم ظرفی ہے۔ ہمیں دل توڑنے نہیں آتے، کیونکہ پرواہ کرنی ہم نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کو تو راس آئیں گے ہم بھی، کوئی تو سادگی پسند ہوگا۔ کتنا عارضی ہے یہ جہاں، کتنی مختصر ہیں یہ سانسیں۔ وہ جو دل کو قبول ہوتے ہیں، ان کے پتھر بھی پھول ہوتے ہیں۔ آپ برہم ہی سہی، کچھ بات تو کر لیں ہم سے، کچھ نہ کہنے سے محبت کا گماں ہوتا ہے۔ میری تحریر سے وہ ڈھونڈنے نکلے ہیں مجھ کو، میں نے بھی حرف لکھے ہیں ہاتھ نہ آنے والے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو خوار نہیں کر سکتی۔ ابھی ضد نہ کر دل بے خبر کہ پسِ ہجوم ستم گراں، ابھی کون تجھ سے وفا کرے، ابھی کس کو فرصتیں ہیں اس قدر کہ سمیٹ کر تیری کرچیاں تیرے حق میں رب سے دعا کرے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو منٹوں میں ہضم کر جاتی ہے۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ یہ لوگ فرشتے ہیں خدا ہیں کیا ہیں، کیوں ان کے معیار پہ خود کو اتارا جائے۔ کبھی دنیا والوں سے کوئی طلب نہ رکھنا، تمہارے صبر کا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں ذکر اللہ والوں کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں، پھر جب کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف آؤ۔ گناہ کی آگ سے ٹائم برباد نہ کریں، بلکہ نیکیوں کے پانی سے آخرت کے لیے ذخیرہ کریں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو روزہ دار کو سیر کرے، اللہ پاک اسے میرے حوض سے وہ مشروب پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ خدا نے انسان بڑی محنت سے بنائے ہیں، ایک بار ٹوٹ جائیں تو جوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں
اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دوسروں کے سینے سے شر اس وقت تک دور کر کہ پہلے تو اپنے سینے کی صفائی کر لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر نہ رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری طرف کسی دوست نے ایسا تحفہ نہیں بھیجا جو مجھے السلام علیکم سے پیارا ہو۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کے سوا موت کے کوئی دوسرا چیز نہیں اتار سکتی۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑے رہے۔ اپنی غلطیوں سے اصلاح، زندگی میں کی ہوئی کچھ غلطیوں کا محض پچھتاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ نہ کردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے، اور کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں کہ آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہو اسے بولنا چاہیے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو، اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ یہ دنیا بہت پرکشش ہے اور اپنی رنگینیوں سے انسان کو خود میں سمو لیتی ہے۔ اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو اس میں کھو جاتا ہے یہ اسے بے مول کر دیتی ہے۔